اب میں درخواست کر رہا ہوں بخاری شریف کا پہلا سبق پڑھانے کے لیے ہمارے معزز مہمان گرامی جو گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں حضرت حضرت مولانا ظاہر الواحد صاحب دامت العالیہ انشاءاللہ وہ سبق بھی پڑھائیں گے اور ہم سے انشاءاللہ ہمارے سے متعلقہ اور عمومی جو بھی وہ فرمائیں گے انشاءاللہ اگر بسم اللہ کرانے تو آپ سے ہی ہوگی، بچیوں نے بارہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ بیت النور ٹرسٹ کے منتظمین کا بالخصوص مولانا عثمان آفاق کا شکر گزار ہوں کہ یہ بابرکت محفلیں جب ہوتی ہیں تو مجھے بھی یاد کر لیتے ہیں اور مجھے بھی کچھ برکات سمیٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بزرگوں کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آج میں کافی عرصے کے بعد قاری صاحب کی زیارت ہوئی، بزرگوں کی زیارت ہو جاتی ہے اور کچھ دیر برکتوں کے ماحول میں وقت گزر جاتا ہے اور طلباء کی محفل میں کچھ دیر بیٹھنے کی سعادت مل جاتی ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے ایک دل میں خیال آیا، آپ کو انعامات مل رہے تھے اور جامعہ بیت النور ٹرسٹ کی خدمات کا ذکر ہو رہا تھا، اور ایک دل میں خیال آیا تو میرا جی چاہا کہ اس خیال میں آپ کو بھی شریک کروں، اور صرف شریک نہیں کروں، آپ سے آمین بھی کہلواؤں۔ آپ سے آمین کہلوانے کے لیے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، طلباء کے انعامات مل رہے ہیں، طالبات کے انعامات مل رہے ہیں، دین پر، دین کی تعلیم پر، یہ تو ریہرسل ہے، اصل تو وہاں ملیں گے۔ اصل کہاں ملیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ یا اللہ، ان میں سے کسی محفل میں ہمیں بھی کسی کونے میں بیٹھنے کا موقع دے دینا، بس یہ دن۔ الحمدللہ زندگی میں سینکڑوں محفل میں شریک ہوئے، لیکن آج پتہ نہیں کیسے دل میں خیال آیا یا اللہ کہ جب اصل انعامات تقسیم ہو رہے ہوں گے، کہ اللہ کسی محفل میں کسی کونے میں ہمیں بھی بیٹھنے کی جگہ دے دینا، تمہارا کام ہو جائے۔ بر آمین آپ سے کہلوانا تھا تو آمین کہہ دیں۔ آپ نے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سنی ہے، قاری صاحب دامت برکاتہ ان کی تلاوت سنی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے جذبات بھی سنے ہیں۔ میرے دل میں جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی عزیز طالبات کو، بیٹیوں کو بخاری شریف کا پہلا سبق پڑھانا ہے۔ اسی ضمن میں کچھ باتیں کروں گا۔ اس کے بعد سبق یہ ہوگا کہ میں بخاری شریف کی پہلی روایت پڑھوں گا اور سبق اتنا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس دائرے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مخاطب ہوں گی میری بیٹیاں ہی، آپ بھی سنیں گے۔ میں بیٹیوں سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ، آپ کو اللہ پاک مبارک کرے کہ اپنا تعلیم کا دورانیہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں آپ، اور آپ آخری سال میں، آخری 2 سالوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ آج آپ دورہ حدیث کا آغاز کر رہی ہیں، بخاری شریف شروع کر رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو یہ تعلیم اور تعلیم میں مسلسل ترقی اللہ مبارک کرے، اپنے علم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس علم پر کی خدمت کرنے کے مواقع اور توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف، یہ اس کتاب کو عرفی نام ہے بخاری شریف، اصل نام نہیں ہے، اس کو نک نیم کہتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب کا نک نیم ہے، جو عرفی نام ہے، اصل تو اس کا بڑا لمبا نام ہے۔ آپ کو چونکہ اس سمندر میں داخل ہو رہی، آپ کتاب نہیں پڑھ رہی، ایک سمندر میں داخل ہو رہی ہے۔ پہلا تو یہ احساس ذہن میں رکھیں کہ ایک رسمی کتاب نہیں ہے، ایک سمندر ہے، اور سمندر بھی ایسا
ایک محاورہ فارسی میں ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس کا کنارہ معلوم نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس زمانے میں معلومات نہیں تھی، اکثر سمندروں کے دوسرے کنارے معلوم نہیں ہوتے تھے، تو یہ ایک محاورہ پیدا ہو گیا، بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس کا کنارہ معلوم نہیں ہے یا جس کا کنارہ پیدا نہیں ہوا۔ اب تو دنیا میں زمین پر تو کوئی سمندر ایسا نہیں ہے جو ناپیدا کنار ہو، لیکن بحر ناپیدا کنار اگر ہے تو قرآن پاک ہے اور جناب نبی کریم کے حدیث و سنت، اور اسی سمندروں میں سے ایک سمندر بخاری ہے، سمندر ہے۔ میں بیٹیوں کو پہلا احساس یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتاب نہیں پڑھ رہے، آپ ایک سمندر میں پاؤں رکھ رہی ہیں، آپ نے پورا سال اس سمندر میں گھومنا ہے، اس سمندر کی سیر کرنی ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ سمندر کی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیں کہ سمندر میں آپ کو کس کس چیز سے سابقہ پیش آئے گا، کہاں کہاں سے گزریں گی آپ، تو تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ میری عادت ہے کہ بخاری شریف کے آغاز میں بخاری شریف کے تعارف پہ گفتگو کیا کرتا ہوں کہ بچوں نے یا بچیوں نے سمندر سے گزرنا ہے تو اس کا شمال کیا ہے، جنوب کیا ہے، گہرائی کیا ہے، اوپر کیا ہے، تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا آپ کو بخاری شریف۔ ایک تعارف تو وہ ہے جو اس کے نام میں ہے، خود نام خود تعارف ہے بخاری شریف کا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، یہ پورا نام ہے جس میں پورا تعارف ہے، لیکن میں اس میں سے ایک لفظ کی طرف جاؤں گا۔ پہلے دوسری بات، بخاری شریف کے ایک تعارف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا ہے، اس بخاری میں بھی وہ ہے۔ تراجم ابواب پر شاہ صاحب کا رسالہ ہے، مجھے اس پہ موجود ہے، ہر کتاب میں وہ اقدار موجود ہے۔ اس میں شاہ صاحب بخاری شریف کا تعارف اس انداز میں کرواتے ہیں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، حدیث کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری نے بڑی محنت سے، بڑی عرق ریزی سے، بڑی مشقت سے، بڑی قربانیوں سے لاکھوں احادیث میں سے یہ چند ہزار احادیث انتخاب کیا ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام بخاری نے کیا کیا ہے، لیکن احادیث کا مجموعہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ صرف احادیث کا مجموعہ نہیں ہے، یہ 5 علوم کا پیکج ہے۔ عام طور پہ ہم اسے حدیث کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے۔ کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ نہیں، یہ 5 علوم کا پیکج ہے، قدم قدم پر آپ ان 5 علوم سے واسطہ پیش آئے گا۔ مثلا کیا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر قرآن پاک کی تفسیر کی کتاب، اور حدیث بنیادی طور پر قرآن پاک کی تشریح و تفسیر ہی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث کا باہمی تعلق کیا ہے؟ قرآن پاک متن ہے، حدیث شرح ہے۔ قرآن پاک تھیوری ہے، حدیث و سنت پریکٹیکل ہے۔ وہ الفاظ میں بیان کرے تو حدیث اور قرآن بن جائے گا، اور پریکٹیکل رہے تو سنت رسول بن جائے گی۔ قرآن اور حدیث کا تعلق بھی یہی ہے۔ لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو کتاب و تفسیر بخاری شریف کی اپنی وہ مستقل محتم شان کتاب و تفسیر ہے، لیکن تراجم ابواب مستقل تفسیر قرآن ہے۔ شاید کوئی صفحہ بخاری شریف کا خالی ہو جس میں امام بخاری نے قرآن پاک کے کسی جملے کی، کسی آیت کی، کسی ارشاد کا ذکر نہ کیا ہو اور اس کی وضاحت نہ کی ہو۔ شاید ہی بخاری شریف کا کوئی لفظ جملہ صفحہ آپ کو ملے۔ کتاب و تفسیر مستقل کتاب و تفسیر امام بخاری کی، اور بہت جامع ہے وہ، لیکن اس سے ہٹ کر تراجم ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھتے ہی قرآن سے ہے، وہ آپ کو شاید کوئی صفحہ ایسا ملے گا جس میں قرآن پاک کی کسی آیت کی تشریح نہ ہو۔ تو سب سے پہلے یہ قرآن پاک کی تعبیر، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی تشریح کی کتاب ہے،
اور میں اپنے طلباء سے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ یار اس کو پہلے نمبر پر تو تفسیر قرآن کی کتاب سمجھ کے پڑھیں کہ بخاری شریف سے ہم نے قرآن سمجھنا ہے. ہم نے بخاری شریف سے کیا کرنا ہے؟ قرآن سمجھنا ہے. اور اس سے بہتر قرآن کوئی نہیں سمجھاتا جتنا بہتر طریقے سے محدثین سمجھاتے ہیں. اور جس بہتر انداز میں قرآن پاک کو بخاری شریف سمجھاتے ہیں. تو پہلے نمبر پر یہ کس علم کی کتاب ہے؟ تفسیر. کیا سفر بات ہے کہ دوسرے نمبر پر یہ فقہ کی کتاب. محدث کا کام ہے حدیث بیان کرنا، یہ حدیث ہے یہ سند ہے. محدث کے دو ہی کام ہیں، تیسرا کام کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. پہلا کام یہ حدیث ہے بھائی جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور یہ عمل ہے. دوسرا کام یہ سند ہے، سورس ہے میرے پاس، حضور کا ارشاد ہے، حضور کا عمل ہے، اس کو حدیث و سنت کہتے ہیں. اور یہ اس سورس سے مجھے ملا، اس کو سند کہتے ہیں. محدث کا یہ کام ہے، حدیث بیان کرے، عمل بیان کرے، سورس بیان کرے. اور آگے چل کر پھر محدث کا تیسرا کام وہ سارے نہیں کرتے کہ اس کا درجہ بیان کرے، کس لیول پہ حدیث ہے. یہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. لیکن بہرحال محدث کے تین کام ہیں: حدیث بیان کرنا، سورس بیان کرنا، درجہ بیان کرنا. یہ محدث کا کام ہے. حدیث میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ فقیہ کا کام. اس حدیث میں سے یہ مسئلہ قائم ہوتا ہے. حدیث میں سے مسئلہ سمجھنا، مسئلہ متعین کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ فقیہ کا. فقیہ فقہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فقہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. مجھ سے کوئی دوست پوچھتا ہے فقہ کیا ہے؟ میں نے کہا فقہ اور قرآن کا تعلق وہی ہے جو مکھن اور دودھ کا ہے. فقہ القرآن قرآن سے نکالا ہوا مکھن ہے، اور فقہ الحدیث حدیث سے نکالا ہوا مکھن ہے، اور فقہ السیرہ حضور کے سیرت سے نکالا ہوا مکھن ہے. اب دودھ اور مکھن میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ الگ الگ چیزیں نا. دودھ الگ ہے، مکھن الگ ہے. الگ الگ ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے؟ قرآن پاک میں سے مسائل نکالے ہیں، یہ فقہ القرآن ہے. حدیث سے مسائل نکالے ہیں، یہ فقہ الحدیث ہے. حضور کی سیرت سے مسائل بیان کیے، وہ فقہ سیرت ہے. تو مسئلہ بیان کرنا، مسئلہ مستنبط کرنا، حکم نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ فقیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اول درجے کے محدث ہیں، اول درجے کے مفسر ہیں، اور اول درجے کے فقیہ. یہ صرف حدیث بیان نہیں کرتے، مسائل بیان کرتے. یا فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری صرف حدیث نہیں بیان کرتے، حدیث میں سے جو مسئلہ نکالتے ہیں، خود نکالتے ہیں. حدیث میں سے مسئلہ بھی نکالتے ہیں. ایک ایک حدیث سے 10 مسئلے نکالے گئے. آپ پڑھیں گی، میں تعارف کروا رہا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا اس حدیث سے امام بخاری یہ مسئلہ بھی نکال رہے ہیں، یہ بھی نکال رہے ہیں. اور مسئلہ نکلتا نہیں، مسئلہ نکالتے ہیں. اور ایک نتیجے کی بات اگر عرض کر دوں، آپ کے ذوق میں اضافہ ہو جائے گا. امام بخاری پہلے حدیث بیان کرتے ہیں، یہ پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں. مسئلہ بیان نہیں کرتے، مسئلہ نکالتے ہیں، مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، تائید میں حدیث لاتے ہیں. کہیں بھی امام بخاری نے حدیث بیان کر کے مسئلہ نہیں بیان کیا، مسئلہ کھڑا کر کے حدیث بیان کیا پوری کتاب. اور اسی لیے بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ بخاری حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، فقہ کی کتاب ہے. یہ ترتیب فقہ کی ہے. ایک مسئلہ بیان کرنا، مسئلے کی دلیل میں قرآن پاک کی آیت لانا، حدیث بیان کرنا، صحابہ کے اقوال بیان کرنا، یہ فقہ کی ترتیب ہے بھائی. بس میں حدیث کی کتاب ہے. لیکن دوسرے نمبر پر امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ صرف حدیث بیان کرتے ہیں یا مسائل بھی بیان کرتے ہیں؟
مسائل نکالتے ہیں. پہلے مسئلہ بیان کریں گے، پھر اس کی تائید میں حدیث لائیں گے، اور ایک ایک حدیث سے 10 مسئلے. امام بخاری شریف کی ایک روایت ہے حدیث بریرہ، حافظ بن حجر کہتے ہیں ایک حدیث سے فقہا نے 100 سے زیادہ مسئلے مستنبط کیے. حدیث ایک ہے، حدیث بریرہ، بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث ایک ہے، مسئلے کتنے نکالے ہیں؟ 100 پروڈکٹس ہیں اس حدیث کی. گندم میں سے کتنی چیزیں بناتے ہیں ہم؟ اس ایک حدیث سے فقہا نے 100 سے زیادہ مسئلے مستنبط کیے حدیث بریرہ سے. تو یہ امام بخاری، یہ بخاری شریف فقہ کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب بھی ہے، اور اس کے بعد کس کی کتاب ہے یہ؟ میں بچیوں سے یہ کہوں گا بخاری کا سب سے بڑا کام، ہم اس کو، ہماری تعبیر الگ ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب کا حدیث سے تعلق کیا ہے. یہ ذرا ٹیکنیکل سی بات ہو جاتی ہے. میں بیٹیوں سے کہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی باب پڑھیں، حدیث پڑھیں، یہ دیکھیں امام بخاری نے مسئلہ نکالا کیسے ہے. وہ بات ٹیکنیکل سی ہو جاتی ہے کہ ترجمۃ الباب کا حدیث سے تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے ہمارا. لیکن اس بات سے کہ اس حدیث سے امام بخاری نے مسئلہ کیسے نکالا ہے. بسا اوقات ترجمۃ الباب کا حدیث سے تعلق معلوم کرنے کے لیے دماغ گھوم جاتا ہے. محدثین تشریف فرما ہے، پڑھنے والے کا بھی پڑھنے کا دماغ گھوم جاتا ہے. ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی حضرت مولانا سید حسین بن مدنی نور اللہ مرقدہ کا ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات بخاری شریف پہ ترجمۃ الباب کا حدیث کے ساتھ تعلق بیان کرنے کے لیے وہ شعر یاد آ جاتا ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا، پروانہ جل جائے گا. بھائی مکھی کا باغ میں جانا اور پروانے کا جلنا یہ کیا ہوتا ہے؟ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کو. مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا، پروانہ جل جائے گا. کیا مطلب؟ شہد کی مکھی ہے، باغ میں جائے گی، پھل چوسے گی، پھول چوسے گی، کیا بنائے گی؟ شہد نکالنے کے لیے پھر چھتا بنائے گی. ایسے تو نہیں نکلتا نا، شہد کہاں نکالے گی؟ چھتا بنائے گی. اور شہد سے چھتے سے شہد نچوڑنے والے، باقی کیا بچ جائے گا؟ موم سے موم بتی بنے گی. برسات میں جب جلے گی پروانہ آئے گا، جل جائے گا. موم بتی جلے گی، پروانہ آئے گا، جل جائے گا. مکھی کو باغ پر جانے پروانہ جل جائے گا. یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرما دے. خیر میں لمبی بات کرتا جا رہا ہوں لیکن کوشش کروں گا نہ کروں. دوسرے نمبر پہ یہ فقہ کی کتاب، اس کو میں بچیوں کو بطور سبق کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس بات پہ غور کرے کہ امام بخاری نے حدیث سے مسئلہ نکالا کیسے ہے، کس مناسبت سے نکالا ہے. آپ پر علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. تیسرے نمبر پر یہ تاریخ کی کتاب. امام بخاری اول درجے کے مورخ ہیں، اول درجے کا مفسر ہے، اول درجے کا محدث ہے، اول درجے کا فقیہ ہے، اور اول درجے کا مورخ ہے. یہ اللہ پاک کی خاص انعام ہوتا ہے کہ کسی میں سارے کمالات A1 سطح کے لے آئے. ایک آدمی میں 4-5 کمال ہوں سارے A1 درجے کے ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ اس سبب بھی A1 ہے، مورخ بھی زبردست مورخ ہے. اور چونکہ میں خود تاریخ کا طالب علم ہوں، سچی بات ہے امام بخاری کی تاریخی روایات پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے کہیں اور نہیں آتا. اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات، نزول وحی کا، حضور کی ہجرت کا، حضور کے جہادوں کا، خلافت راشدہ کے قیام کا، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا، یہ جو ہماری ملت کی تاریخ کے اہم ترین واقعات ہیں، امام بخاری جس ذوق سے بیان کرتا ہے کوئی بھی نہیں بیان کرتا. میں نے کئی جگہ چیک کیا ہے، میں
تھوڑا طالب علم میں بھی ہوں بخاری شریف کا، کہ باقی جگہ امام بخاری حدیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن تاریخ کی روایت آئے گی کہ ساری تاریخ کی روایت کو جمع کر کے 4 صفحے کی ایک روایت بنا دیں گے۔ تاریخ کا ذوق ہے ان کا۔ کتنے علم ہو گئے؟ حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، 5 علم بھی ہے۔ شاہ صاحب، میں شاہ صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں۔ زہد و رقائق، زہد و رقائق آج کی اصطلاح میں تصوف، اس دور کی اصطلاح کیا تھی؟ زہد و رقائق۔ امام بخاری کے استاد محترم عبداللہ بن مبارک، ان کی کتاب کا نام یہ زہد و رقائق ہے۔ یہ آج کا تصوف سنو، تصوف، سلوک، تزکیہ، زہد و رقائق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زہد و رقائق کی روایات بھی بڑے حسن کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جمع کی ہیں، اور خود ایک بات ہم نقل کرتے ہیں کہ کوئی سوچا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق کے بارے میں؟ ایک حدیث لکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے ایک۔ یہ کوئی اول درجے کا صوفی ہی کر سکتا ہے، باقی کسی کے بس کی بات نہیں۔ کمال پر تھے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 5 علوم کا پیکج ہے۔ میں بیٹیوں کو پہلے سبق کے طور پہ یہ بات سمجھا رہا ہوں، اس کو تفسیر کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، اس کو فقہ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، اس کو تاریخ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، اس کو تصوف اور تزکیہ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، اور حدیث کی تو ہے ہی۔ ایک بات اور کروں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے نام میں بہت سے ترجمہ کر دیے ہیں، ایک لفظ پر میں بھی کچھ حس کریں۔ الجامع الصحیح المسند المختصر، الجامع۔ حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل دائرہ ہے، یہ جامع ہے، یہ مسانید ہیں، یہ سنن ہیں۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع کا ایک معنی فقہی ہے، یہ اپنی اصطلاحی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں احکام بھی ہیں، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، جس میں عقائد بھی ہیں، یعنی علوم حدیث کا جامع۔ ہمارے جامع سے کہا جاتا ہے یہ عقائد بھی ہوں، تفسیر بھی ہو، احکام بھی ہوں، اخلاقیات بھی ہوں، آداب بھی ہوں۔ یہ 7-8 مضامین کا مجموعہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ الجامع۔ لیکن ایک جامع کا معنی طالب علمانہ طور میں بھی عرض کرتا ہوں، انسانی زندگی کے مسائل کا، مشکلات کا جامع ہے۔ میں پڑھے لکھے دوستوں سے کہا کرتا ہوں یار ایسا کرو، آج کی انسانی سوسائٹی، چھوڑو پچھلی باتوں کو، آج کی گلوبل انسانی سوسائٹی، دنیا میں کتنے انسان ہوں گے؟ 7-7.5 ارب تو ہے نا۔ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھو، ان کے طبقات کو سامنے رکھو، انسان کو درپیش مشکلات کو سامنے رکھو، مسائل کو سامنے کرو، معیشت کے، سیاست کے، جنگ کے، امن کے، تمام شعبوں کے ایک فہرست بناؤ۔ آج کی گلوبل انسانی سوسائٹی کو سامنے رکھ کر اس کی مشکلات، مسائل کی فہرست بناؤ۔ پہلے تو طبقات تقسیم کریں گے نا، دائرے تقسیم کریں گے، 20 دائرے بنیں گے، ان 20 دائروں میں سے سینکڑوں عنوانات بنیں گے، 300-400 کی فہرست بنے گی نا۔ یہ مسئلہ ہے، یہ امریکہ والوں کو یہ مسئلہ ہے، برطانیہ والوں کو یہ مسئلہ ہے، پاکستان والوں کو یہ مسئلہ ہے، تاجروں کو یہ مسئلہ ہے، اور یہ جرنیلوں کو یہ مسئلہ ہے۔ مسائل کی فہرست بنائیں، اور پوری تحدی سے عرض کروں گا، آج کی نسل انسانی کی پورے مجموعی تناظر پر غور کر کے مسائل کی فہرست بنائیں، اور اس فہرست کا تقابل بخاری کی دونوں جلدوں کی فہرست سے کریں۔ کوئی مسئلہ رہ گیا ہو جس کو بخاری نے ٹچ نہ کیا ہو، مجھ سے پوچھو۔ یہ پریکٹیکل کتاب ہے، ہم اسے تبرک کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، میں یہ معافی چاہتا ہوں، ہم اسے ماضی کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں،
یہ ہمارے حال کی کتاب ہے، ہمارے مستقبل کی کتاب ہے. ہم اسے برکت کی کتاب سمجھ کے، یہ گائیڈ بک ہے یار، یہ پریکٹیکل کتاب ہے. میں بیٹیوں کو یہ بات بطور خاص اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، میرا تو طریقہ کار یہی ہے، میں طلباء سے پوچھتا ہوں یار یہ حدیث پڑھی آپ نے، میں بھی تھوڑا بہت اس پہ شریک رہتا ہوں. آج کی سوسائٹی میں یہ حدیث کہاں فٹ بیٹھتی ہے دکھا لو. میں طلباء سے یہی کہا ہوں آج کا کون سا مسئلہ حل کرتی ہے یہ. بخاری شریف کی کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے آج کے مسائل کے ساتھ ٹچ نہ ہو. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت، عقل تو ہے ہی، عقل سے انکار نہیں کر رہا میں، توجہ کی ضرورت ہے. اسے عملی دنیا کی کتاب سمجھ کے پڑھیں. آسمان کی کتاب نہیں، زمین کی کتاب ہے. یہ ماضی کی کتاب نہیں، حال کی کتاب ہے. یہ صرف تھیوری نہیں، پریکٹیکل ہے. میں طلباء سے بھی عرض کیا کرتا ہوں، بیٹیوں سے بھی یہی کہوں گا، بخاری شریف جب پڑھیں کوئی بھی حدیث آئے نا تو تھوڑا سا توجہ دے دیں کہ یہ حدیث کون سے شعبے کی ہے اور ہمارے آج کی کون سی مشکل کا حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ذوق سے بخاری شریف سے ایک نظر گزر جائیں 14 طبق روشن ہوں گے. مہارت پتہ نہیں بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میں نے بچیوں سے حدیث کی کتاب روایت پڑھوں گا. میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں. ایک بات یہ عرض کی ہے کہ اس کو صرف حدیث کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں. یہ بات میں نے کس سے نقل کی ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تفسیر ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے، تصوف ہے اور حدیث ہے. ان 5 علوم کا پیکج ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اس حدیث کو بخاری شریف کو پڑھیں آج کی گائیڈ بک سمجھ، آج کے مسائل کو سامنے رکھ کر، آج کی مشکلات کے حل کے لیے پڑھیں. کہیں بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ اس کو آج کے مسائل کا حل سمجھ کے، گائیڈ بک سمجھ کے پڑھیں گی، آپ کو مسائل کا حل بھی ملے گا، نور تو ملے گا ہی. یا تو بیت نور سے تو نور ہی ملے گا، نور تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو روشنی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، رہنمائی بھی ملے گی اور دنیا کو مسائل کا حل بھی ملے گا. اس تمہید کے ساتھ میں روایت پڑھ دیتا ہوں. روایت ہی پڑھوں گا صرف، لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں یہ روایت بطور سبق کے پڑھوں گا. ویسے ایک اصول یاد رکھیں، کوئی حدیث کسی مضمون میں کسی بیان میں بیان کرنی ہے تو ہر حدیث کے ساتھ سند بیان کرنی ضروری نہیں ہے. حوالہ دے دینا کافی ہے. آپ تقریر میں بیان کر رہے ہیں، مضمون میں لکھ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کافی ہے اتنی بات. یہ روایت ترمذی کی ہے، کافی ہے. لیکن جب تو سبق کے پڑھیں گے تو سند ضروری ہے. کوئی بھی روایت بطور سبق کے پڑھیں گے تو پھر سند کے بغیر سبق نہیں ہوتا. تو میں چونکہ روایت بطور سبق کے پڑھوں گا تو مجھے اپنی سند کی ذکر کرنی چاہیے، اور بچیوں کے سامنے تو میں بطور خاص ایک سند کا ذکر کیا کرتا ہوں. ویسے میری معمول کی سند متداول سند تو وہی ہے جو ہمارے یہاں چلتی ہے. ہمارے ایک سند چلتی ہے حضرت علامہ شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے، ایک سند چلتی ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے. دونوں ہماری سندیں ہیں. میں نے وہ سند میری حضرت مولانا، میں بخاری شریف مکمل والد صاحب سے پڑھی ہے، مولانا سرفراز خان صفدر سے، انہوں نے حضرت مدنی سے، باقی وہ سند آپ کو پتہ ہے. لیکن ایک سند کا ذکر بچیوں کے لیے. ہمارے قریب کے زمانے میں میری ولادت سے پہلے فوت ہو گئی تھی، امت کی عظیم محدثہ خاتون گزری ہے. اور بچیوں کو حوصلہ دلانے کے لیے میں یہ بھی عرض کروں گا، ہر زمانے میں محدثات بھی گزری ہیں، مفتیات بھی گزری ہیں، فقیہات بھی گزری ہیں، مفسرات بھی گزری ہیں. اب میں یہ حوالہ پہلے بھی دیا تھا، یہاں آج پھر دوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں آکسفورڈ میں ہیں، ڈاکٹر محمد اکرم ندوی. ڈاکٹر بھی حدیث کے شعبے میں ہیں، ڈاکٹر حدیث پہ کیے ہوئے ہیں.
حدیث کے متخصصین میں دنیا کے 5-7 متخصصین میں سے ایک ڈاکٹر آکسفورڈ میں انہوں نے محدثات پہ ایک کتاب لکھی ہے، 10 سال کام کیا ہے، 10 سال امت کی محدثات پہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آج کی زندہ محدثات تک کتاب ان کی چھپی ہے الوفا فی اخبار النساء کے نام سے، اور کہیں کہیں مشورے میں میں بھی شریک رہا ہوں، میں جاتا رہا ہوں ان کے پاس۔ اس وقت وہ نیٹ پہ موجود ہے، اکرم ندوی نیٹ پہ جائیں آپ تو آپ کو وہ کتاب نیٹ پہ مل جائے گی۔ اس کا انگلش ترجمہ مقدمے کا اسلام آباد والوں نے چھاپا ہے۔ امت کی 13,000 محدثات کے حالات قلم بند کی ہیں اسوار رجال کی طرف سے، غضب کر دیا شخص، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے۔ ایک محدثہ کریم کے زمانے کی، میں لمبی بات شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا، حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے محدثین کے سردار ہیں، محدث الاصل۔ ان کے کسی درس میں پڑھا میں نے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں رہنے والی ایک خاتون کا ذکر کیا کہ مجھے اس اماں جان سے حدیث کا سبق پڑھنے کا اور روایت حدیث کی اجازت کا شرف حاصل ہے۔ تلاش کرتے ہیں یہ وہ بی بی کون ہوگی جس کے شاگردی پر مولانا بنوری فخر کر رہے ہیں، چھوٹی شاید تو نہیں ہوگی۔ تلاش کرتے رہے۔ ایک دفعہ ہم نے ہمارے دور کے حافظ الحفاظ حدیث میں حضرت مولانا محمد عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیثوں کو کہا جاتا تھا اس معنی میں کہ معاصرین میں سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ ایک دن ہم نے ان سے پوچھ لیا، حضرت آپ سے بڑا کوئی آپ کے معاصرین میں حافظ الحدیث ہے؟ کسی کو آپ سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں؟ کہنے لگے الحمدللہ میں بھی چیک کرتا رہتا ہوں، وہ معاصر محدث ملتا ہے تو میں حدیثیں چھیڑتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی حدیث آتی ہو مجھے نہ آتی ہو۔ الحمدللہ کوئی نہیں ہے۔ ایک خاتون تھی مکہ مکرمہ میں، اس کو مجھ سے زیادہ یاد تھی۔ اللہ وہ کون ہے؟ مولانا بنوری کا وہ ذہن میں تھا، حضرت درخاسی نے مجھے یار وہ بی بی کون ہے جس کی شاگردی، جس کو حضرت درخاسی اپنے سے بڑا حافظ الحدیث کہہ رہے ہیں اور مولانا بنوری فخر کر رہے ہیں۔ خیر تلاش ہو گئی۔ یہ ہمارے ہندوستان کے محدثین میں شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری حدیث کی صنعت میں ایک بڑا نام ہے، ان کی بیٹی ہے الشیخہ احمد اللہ محدثہ دہلویہ، بیٹی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، جانشین بھی ہیں۔ اس خاتون نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے اور 80 سال حدیث پڑھائی ہے۔ بڑی بڑی دور سے محدثین ان کے پاس جاتے تھے، اماں جی ایک حدیث سن لو، اجازت دے دو۔ مولانا بنوری نے بھی ایسے ہی کیا، اماں جی ایک حدیث سن لو یا سنا دو۔ یہ الشیخہ احمد اللہ محدثہ دہلویہ، ان کے ایک شاگرد سے میرا بھی تعلق ہو گیا، مکہ مکرمہ کے بڑے محدث تھے، فوت ہو گئے، الشیخ محمد یاسین ابو الفیض محمد یاسین الفادانی المکی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضری کا تلمس کا شرف حاصل ہوا، وہ شاگرد شیخ احمد اللہ کی۔ یہ سند یوں بنے گی، میں بچیوں کو سمجھا رہا ہوں۔ میں روایت کرتا ہوں شیخ فادانی سے، وہ روایت کرتے ہیں شیخ احمد اللہ سے، وہ اپنے ابا جی سے شاہ عبد الغنی سے، وہ شاہ محمد اسحاق سے، وہ شاہ عبد العزیز سے، وہ شاہ ولی اللہ سے۔ ہماری قریب ترین سند بھی ہے اور بی ہے درمیان میں، اس لیے بچیوں کو میں اسی سند سے پڑھا کرتا ہوں، بیٹیوں کے سامنے جو روایت پڑھتا ہوں تو اسی سند کے ساتھ، کہ میں روایت کس سے کر رہا ہوں؟ شیخ فادانی سے، شیخ ابو الفیض محمد یاسین الفادانی المکی الشافعی۔ وہ روایت کرتے ہیں الشیخہ احمد اللہ محدثہ دہلویہ، وہ روایت کر رہی ہیں اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے، وہ روایت کر رہے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے، وہ روایت کر رہے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آگے سننے معروف ہے ساری۔ بچیوں کو میں تحفہ دیا کرتا ہوں، اس تحفے کے ساتھ روایت پڑھ دیتا ہوں، پھر حضرت قاری صاحب دعا فرما دیں گے تو میں
روایت توجہ سے سن رہے، روایت کا سننا اور سنانا یہی اصل سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وبالسند المتصل منی الی الامام محمد اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یوں ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پر آپ کے استاد محترم تفصیل سے بات کریں گے، صرف ایک بات بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیت سے کتاب کا آغاز ہے، کہ ہم بھی آغاز کر رہے ہیں تو امام بخاری مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ پڑھنے والے پڑھانے والے دونوں اپنی نیت کیا کریں، کیوں پڑھ رہے ہیں، غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ عمل کا مدار نیت پر ہوگا، جیسی نیت ویسا عمل، یہ بیج ہے، بیج جتنا اچھا ہوگا پھل اتنا اچھا۔ اپنے بیج کو چیک کر لیں اور زمین کو بھی چیک کر لیں، بیج چیک کیا جاتا ہے اور زمین چیک کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد محنت ہوتی ہے، پانی وانی دینا، کوئی وہ دینا، بس اسی بات۔ امام بخاری مجھے بھی، آپ کو بھی، اور بالخصوص وہ بیٹیاں جو آج بخاری کا آغاز کر رہی ہیں، اپنی نیت چیک کریں۔ اس لیے سب سے بڑی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سبق ہو جانا، اپنے عمل کے لیے راہ تلاش کرنا اور زندگی کا راستہ متعین کرنا، اور ایک حدیث کی خدمت کے مواقع تلاش کرنا۔ بس اپنے دل مطابق نیت اپنی چیک بھی کر لیں، نیت متعین بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا خلوص اور عمل و اعمال کا خلوص ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا